جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستوں، پاکستان کبھی بھی یہ آپٹکس نہیں چاہتا تھا فرینکلی سپیکنگ. ان آپٹکس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح عرب لیڈرز جو ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں. فار لانگ پاکستان نے جو کشمیر ایشو کی وجہ سے مسلم ورلڈ کی درمیان اور انڈیا کے درمیان ایک ہیزیٹیشن رکھی، جو پاکستان کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اور انڈیا کی جو فائنینشیل اسٹرینگتھ کی وجہ سے وہ خود بخود وہ ہیزیٹیشن ختم ہو گئی. اور اب وقت یہ آ چکا ہے کہ محمد بن زید جو ہیں وہ ایک اس وقت گجرات میں ہیں اور نریندر مودی ان کو خود ریسیو کرنے گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ نارملی محمد بن زید اتنے لمبے چوڑے خطاب نہیں کرتے، اور COP28 پہ بھی انہوں نے ڈسکشن کی تھی جو انہوں نے ہوسٹ کیا تھا، لیکن کوئی گلوبل سمٹس پہ یا اس طرح کی جگہوں پہ وہ کوئی خطاب نہیں کرتے. لیکن نریندر مودی نے کل جو ان کے لیے ایک روڈ شو ارینج کیا، جب آئی تھنک وہ ایئرپورٹ سے اپنے ہوٹل جا رہے تھے، اور سارے UAE کے جو لیڈرز تھے اور ساری وہ انڈین جو گجرات کے لوگ تھے وہ سڑکوں پہ تھے. اور تاثر یہ دیا گیا کہ دیکھیں، گجرات کے لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ دیکھو بھائی، ہم تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں. دنیا کے لیڈرز ہم جو ہے وہ گجرات کے اندر لے کے آ گئے ہیں. اور محمد بن زید کو لے کے آنا ایک بڑا قدم تھا فرینکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن زید ایک تو کچھ MOUs بھی سائن ہوئے ہیلتھ میں، اور پرٹیکولرلی جو منسٹری آف فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری ہے انڈیا کی، اس نے انویسٹمنٹ کوآپریشن فوڈ پارک کے حوالے سے، فوڈ پارکس جو ہیں MOUs نارملی ان کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی، بٹ دس از اے سارٹ آف، آپ کہہ لیں کہ ایک سٹیپ ہوتا ہے ٹورڈز دی ڈائریکشن. ابھی جیسے پاکستان کے وزیر اعظم ریسنٹلی UAE گئے تھے تو MOUs ہی سائن ہوئے تھے. ان MOUs کے اوپر پھر بعد میں منسٹریز کام کرتی ہیں. سو ابھی یہ جو MOUs سائن ہوئے ہیں انڈیا اور UAE کے درمیان، ان میں کام ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. لیکن ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو انڈیا جس پیمانے پہ انٹرنیشنل لیڈرز کو لے کے آ رہا ہے، اور یہ جو ابھی بھلے وہ یوکرائن کے لیڈر ہوں، بھلے وہ UAE کے لیڈر ہوں، ان سب کو چیک ریپبلک، سوری ناٹ یوکرین، چیک ریپبلک کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے. اسی طرح جو ہے وہ موزمبیق کے پریزیڈنٹ جو آئے ہوئے تھے. سو 4-5 انہوں نے لیڈر بلوائے ہیں اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی وائبرنٹ گجرات کا کیا مطلب ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو میں نے دیکھا اس ساری وائبرنٹ گجرات سمٹ میں، ایک تو محمد بن زید کا اس میں خطاب بڑا امپورٹنٹ تھا. جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اس میں یہ تھی کہ نریندر مودی کو بردر کہا. انڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا اسٹرانگ ٹائز ہیں اینڈ بردر PM مودی. آپ کو اس چیز کی سگنیفیکنس ہونی چاہیے کہ وین اتھارٹیرین لیڈرز، اب دیکھیں محمد بن زید جو بھی ہیں کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو تو نہیں ہے، وہ ایک فیملی ہے جو رول کر رہی ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو فار لانگ. سو جو بردر ہے وہ پاکستان کے لیڈرز کو بھی بردر کہتے ہیں، لیکن ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ بردر تو کہتے ہیں، لیکن ہم پھر اس بردر ہوڈ کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم پھر اپنے لیے فیورز مانگ لیتے ہیں، ہمارے لیڈرز گاڑیاں مانگ لیتے ہیں، ان کو تحفے آ جاتے ہیں، یہ اشارے دیتے ہیں ان کو کہ بھائی ہمیں ذرا حج کروا دیں، ہمیں تحفے میں گاڑیاں دے دیں، ہمیں خطرہ ہے تو وہ مرسڈیز بیچ دیں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، اور پھر دین یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن آن دا پارٹ آف دس نریندر مودی انہوں نے کہا جی بردر PM مودی، ٹھیک ہے جی. اور اس میں G20، اس میں بھی انہوں نے G20 کا حوالہ دے دیا کہ ہم نے کس طرح افریقن یونین کو انگیج کیا. وہ جو موزمبیق ادھر ادھر باقی جو بہت سارے کچھ افریقن میرا خیال ہے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، افریقن ملک کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، کمپنیاں بھی آئی ہوئی تھیں. مودی صاحب نے بھی UAE پریزیڈنٹ کو بردر کہا، ٹھیک ہے جی. اور یہ obviously these were the optics which Pakistan would have never wanted کہ انڈیا اتنا زیادہ قریب ہو جائے عرب ممالک کے کہ مسئلے مسائل بن جائیں. اس سے بھی جو بڑی چیز جس کو میں نے پرسنلی تھوڑا اسٹڈی بھی کیا اور دیکھا بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے انڈیا کی وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اگر آپ دیکھیں کہ اس پکچر کے اندر آئی کوڈنٹ، وہ جو اڈانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو، اور امبانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اڈانی اینڈ امبانی، اور بیچ میں ایک آئی تھنک UAE کے کوئی سینئر منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں سینٹر میں.
اور اڈانی اور امبانی کیا کہہ رہے ہیں، مودی ہے تو ممکن ہے. مکیش امبانی نے ایٹ وائبرنٹ گجرات سمٹ کہا ہے. دیکھیں میں پاکستان کے حوالے سے اکثر پاکستان کی حکومت کے انیشیٹوز دیکھتا ہوں. جیسے کل پاکستان کے جو منسٹر آئی ٹی منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم سٹارٹ اپس کے حوالے سے یہ ایک پیکج لے کے آئے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے ان کو 70% وہ پیسہ ڈالیں گے، 30% ہم ان کو پیسہ ڈال کے دیں گے، اور اس کی جو اوپر ایکویٹی ہوگی اس پہ ہم کوئی کچھ نہیں لیں گے، وہ ہماری طرف سے ایک سپورٹ ہوگی تاکہ ہم ان کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ آئیں پاکستان میں آ کے اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کریں اینڈ آل دیٹ، وچ از سم تھنگ ویری گڈ. اچھی کوشش ہے پاکستان کی طرف سے. لیکن جب پاکستان ایس آئی ایف سی کی بات کرتا ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی بات کرتا ہے، جس میں فوج اور پولیٹیکل کلاس مل کے کام کر رہی ہے کہ جو باہر سے انویسٹر آئیں ان کو ایک ون ونڈو آپریشن اور دیا جائے، جو کہ بہت اچھا قدم ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ. ایک بات. دوسرا، جب ہم کویت کے پاس جاتے ہیں، جب ہم قطر کے پاس جاتے ہیں، سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں، یو اے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آ کے انویسٹمنٹ کریں، کیا ہم پاکستانی انویسٹر کو ساتھ بٹھاتے ہیں؟ یہ چیز میں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ دیکھی ہے کہ وہاں پہ انڈیا کا بزنس مین بیٹھا ہوا تھا گجرات کے حوالے سے. یہ نہیں ہے، کل آپ کو پتا میں نے آپ کو کل ایک ڈیٹیل آپ کو ڈسکشن کی تھی ہم نے کہ کتنے پرسنٹ ان کا جی ڈی پی، گجرات کا جی ڈی پی میں جو ہے وہ رول ہے، کتنے پرسنٹ پروڈکشن میں، کتنے تو ساری ان چیزوں میں. سو دا کوشچن از کہ جب ریلائنس انڈسٹریز کا جو چیئرمین ہے وہ وائبرنٹ گجرات سمٹ میں یہ کہتا ہے کہ مودی ہے تو ممکن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نریندر مودی سب سے سکسیسفل پرائم منسٹر ہے، تو اٹ مینس کہ اس کے پیچھے پھر ساری بزنس انڈسٹری کھڑی ہے. اڈانی بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو کوشچنس ہیں، ٹھیک ہے، اپوزیشن شور ڈال رہی ہے. اب اڈانی خطاب کرے گا یا امبانی خطاب کرے گا، جب یہ سارے لوگ خطاب کریں گے تو اٹ مینس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ بزنس کمیونٹی، یہ ہے وہ انڈیا کا بزنس مین which is very happy with Modi's governance and Modi's business model. اور مودی وہ کہتا ہے جی میں تو آپ کو سارے کے سارے انٹرنیشنل کمپنیاں یہاں کا لے کے جا رہا ہوں، گلوبل لیڈر لے کے آ رہا ہوں، میں آپ کو ماحول دے رہا ہوں، کرو انویسٹمنٹ، کرو کاروبار، کریٹ کرو جابس. So the important thing is that the business community stands with them. What Pakistan should do is that کہ جب ہم باہر والے لوگوں کو کہتے ہیں تو ساتھ ان کے پاکستانی بزنس مین بٹھائیں. وہ کدھر ہوتے ہیں پاکستانی بزنس مین بڑے بڑے؟ کیونکہ ہمارے انفارچونیٹلی سارے بزنس مین تو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ زیادہ کرتے رہے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اس میں کبھی کبھی ایک سیٹ بیک آتا ہے کہ ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ بھائی کدھر ہیں ہمارے بزنس مین، کدھر ہیں وہ سارے لوگ جو باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں پاکستان کے نام پہ، ٹیکس بھی نہیں دیتے. کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، یو ول بی شاک ٹو نو مینی ان پاکستان، کہ پاکستان کی جو سیلریڈ کلاس ہے اٹ گیوز مور ٹیکس ایز کمپیئر ٹو پاکستان ایکسپورٹر. ہمارا ایکسپورٹر کم ٹیکس دیتا ہے پاکستان کا، لیکن ہماری سیلریڈ کلاس زیادہ ٹیکس دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی سیلریڈ کلاس جو ہے اس کو تو ساری وہ تو مجبوراً ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. وہاں سے پھر آ کے ایک فرسٹریشن عوام کے اندر، معاشرے کے اندر شروع ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو انہوں نے وائبرنٹ گجرات سمٹ 2024 کی ہے، اس میں جب بزنس مین یہ کہہ رہا ہے کہ نریندر مودی نے ہسٹری کریٹ کر دی ہے، تو اٹ مینس کہ وہ جو 1.4 بلین پیپل ہیں، وہ جو بزنس مین ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا جناب. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے ایٹ ٹائمز کبھی کبھی لگتا ہے کہ آئی وش کہ پاکستان کی جو بزنس مین ہے دے شوڈ اسٹینڈ ود اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ دیکھیں انڈیا کی، آپ اکنامک گروتھ کو دیکھیں یا ان چیزوں کو دیکھیں، میں ایک اسٹڈی میں ڈسکشن کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آن دا 10 years آف نریندر مودی، ان وچ سیکٹرز واٹ دے ہیو ڈن ان فیکٹ. ٹھیک ہے جی. اور کن کن ایریاز میں نریندر مودی کے دور میں کیا ہوا ہے، جو پاورٹی ہے وہ کتنی کم ہوئی ہے، انڈیا کے مڈل کلاس کی کیا سچویشن بنی ہے، ملینئرز کتنے بڑے ہیں، انڈیا کے اندر جو انفنٹ مرٹیلٹی ریٹ ہے اس میں کتنی کمی آئی ہے، ان امپلائمنٹ انڈیا کے اندر کیوں بڑھ رہی ہے، کیوں انڈیا کے اندر بے روزگاری زیادہ بڑھ رہی ہے، وومن پارٹیسپیشن جو ہے وہ کم ہے انڈیا کے اندر، پاکستان سے بھی کم ہے، اس کی کیا ریزنز ہیں. سو دیر آر سو مینی ایریاز ویئر انڈیا، لیکن انڈیا کا رول اینڈ ریٹ نیٹ ورک بہت اوپر جا رہا ہے.
ठीक है जी. सो कनेक्टिविटी में इंडिया इज़ वर्किंग अ लॉट. इंडिया की जो इंटरनेट एंड फ़ोन के हवाले से इसके ऊपर आई विल डू अ सेपरेट डिस्कशन जस्ट टू गिव अ अंडरस्टैंडिंग टू कि ये हाउ थिंग्स हैव अनफोल्डेड इन लास्ट 10 years एंड कैसे चीज़ें जो है उन्होंने की हैं. सो असल में क्वेश्चन हमें ये करना है, रेज हमें ये करना है कि भाई हम किस तरह अपने इन्वेस्टर को, अपना जो हमारा इन्वेस्टर है उसको कैसे करें. आप देखें अगर मुकेश अंबानी ये कह रहा है कि ये नया इंडिया, ठीक है जी. सो इट्स अ न्यू गुजरात, इट्स न्यू इंडिया. आप कैन यू इमेजिन कि क्या एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन को खड़े कर सकते हैं हम? वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिसने पाकिस्तान को टैक्स तो दिया नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत से फ़ायदे लिए हैं, थोड़ी सी एक्सपोर्ट की हैं, थोड़े से डॉलर हमें दिए हैं और टैक्स हमें देते नहीं है, बल्कि टैक्स ब्रेक्स मांगते हैं, जो जो चीज़ें वो इंटरनल भी करना चाहते हैं. और क्या वो खड़ा होके कैन दे स्पीक फॉर द पाकिस्तान? क्या वो पाकिस्तान की हुकूमत के या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे? हर बंदा यही क्यों कह रहा है कि मैं अपना फ़ॉरेन पासपोर्ट ले लूँ? हर बंदा यही क्यों कह रहा है कि मैं इल्लीगल तरीके से बाहर पैसा भेज दूँ? हर बंदा इस चीज़ की क्यों फोकस कर रहा है? मुकेश अंबानी जो ये कह रहा है कि भाई ये नया इंडिया है, ये नया गुजरात है, उनको भाई बेशक ये उनको तकरीर लिख के दी उनके बंदों ने कि ज़ाहिर बात है जो भाई मोदी साहब की बात हो रही है, हो सकता है ये सारे लोग कैंपेन्स के लिए पैसा भी दे रहे हों, क्योंकि बिजनेसमैन आपको पता है पॉलिटिशियंस को पैसे देते हैं ताकि इनके लिए चीज़ें हों. अब जैसे फॉर एग्जांपल अदानी जो है जिसे वो कहते हैं ना ये हवाले इस हवाले से, अब आई थिंक जो मुकेश अंबानी है ही इज़ ऑल्सो गुजराती, ठीक है जी. और अदानी भी जो आई थिंक ही इज़ गुजराती. सो वो सारे के सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको बिठाया हुआ है भाई कि देखो मैं लीडर्स लेके आ रहा हूँ पूरी दुनिया से और ये सारी चीज़ें. सो और वहाँ पे वो खड़ा होकर कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है. तो इट इट दैट टेल्स द स्टोरी इटसेल्फ कि भाई जिसे वो कहते हैं ना एक एक मैसेजिंग करनी होती है आपने, ठीक है. सो ये आई विश के पाकिस्तान के सूबों के अंदर इस तरह की चीज़ें हों. डिफरेंट सूबे जो हैं वो अपने, जैसे पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में इतनी देर से रूल कर रही है. व्हाट आर दे डूइंग एंड व्हाट हैव दे डन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट? हम ये क्यों कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ही सारा कुछ करे, वो खुद क्या कर रहे हैं? एमबीजेड ने तो खड़े होकर स्पीच कर दी है वहाँ पे. आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं. हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया, आपकी सोच से भी ज़्यादा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हो रही है. जब लोगों को कहा जाएगा कि आओ आके इस खित्ते में इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे पैसा डालो और एंड द पीपल विल कम एंड दे विल डोल आउट मनी. तो देन मैं समझता हूँ कि एंड देन दे क्रिएट एवेन्यूज़. आपकी जो गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में एवेन्यूज़ क्रिएट होते हैं और बार बार इंडिया एक ही बात कह रहा है कि जी हम देखें आपको ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, हम आपको फेवरेबल एनवायरनमेंट देंगे, आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है. सो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है वो पाकिस्तान को जो होना था वो तो हो गया, लेकिन दी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान को एक एक प्रोविंशियल लेवल पे जो हमारी प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान एक कंपटीशन शुरू होना चाहिए. और वो जो कंपटीशन है दैट कैन हेल्प पाकिस्तान इन मैनी वेज, बहुत तरीक़ों से मदद कर सकता है. एक सूबे के अंदर फिर नुकसान हम यहाँ से होता है कि बिकॉज इट्स अ लीड डोमिनेटेड कंट्री, political parties itself they have become so powerful and they are so much वो कहते हैं जी हम जब मरकज़ में होंगे तो तभी चीज़ें करेंगे. मरकज़ में बैठ के भी करें लेकिन जिसे कहते हैं ना प्रोविंस में बैठ के भी अपनी चीज़ें करें, लोगों को साथ में लाएं, आइडियाज़ शेयर करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को लेके आएँ. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे शुड बी डन सो दैट हमारी कोई डायरेक्शन बने यार. ये हमारे साथ अब से गुजरात का एंड जिसे कहते हैं ना वो बॉर्डर तो मिलते हैं भाई, गुजरात के और पाकिस्तान का बॉर्डर तो मिलता है, बट लुक ऑन द अदर साइड वहाँ पे क्या हो रहा है. लुक ऑन दिस अदर साइड, वहाँ पे मोहम्मद बिन जायद जो है वो इन्वेस्टमेंट समिट में खिताब करने आते हैं, हमारे पास शिकार खेलने आते हैं.
سو وہاں پہ وہ پیسے لگانے آئیں گے، گجرات میں وہ پیسہ لگانے آئیں گے، سندھ رحیم یار خان پنجاب میں وہ ہوبرا برڈ کا شکار کھیلیں گے، آئیں گے. دے آر ویلکم، دے شوڈ کم پاکستان. دے یو نو دی محمد بن زید اینڈ دی فیملی اینڈ دس انٹائر دبئی یو اے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، دے ہیو بن ڈوئنگ گریٹ فار پاکستان ان مینی ویز ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ ہمارے لوگوں کے لیے. لیکن یہ جو کویشچن ہے کہ ہاؤ وی ہیو ٹو یوز اور ہاؤ وی ہیو ٹو موبلائز آر فرینڈز اینڈ پارٹنرز ان اے رائٹ وے، کس ڈائریکشن میں ان کو لے کے جانا ہے. ہم ان کو ایسی کیا ڈائریکشن کریٹ کریں جس سے ان کا انٹرسٹ ہو. جیسے فار ایگزامپل ایم بی زیڈ نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ہمارے پاس بزنس ماڈل لے کے آؤ تاکہ ہم اس میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ کریں جا کے. دس واز بیسیکلی این انویٹیشن جو آپ کو انہوں نے یہ چیز کہی تھی. ایم بی زیڈ نے یہ کہا کہ جائیں ہمارے پاس آئیں، ہمارے وہ کوئی ماڈل دے کے دیں، ہم آپ کو انویسٹمنٹ کریں، آپ کوئی سینٹرز بنائیں، ہم وہاں پہ پیسے لگائیں. یہ نہ کریں آپ کے جسٹ ایک دفعہ آئیں $2 ارب لے کے چلے جائیں، ایک دفعہ آئیں $3 ارب لے کے چلے جائیں، ہم نے اس بینک میں رکھنا ہے، اس بینک میں رکھنا ہے. سو یہ چیز جو ہے دس از واٹ آئی بلیو. فار ایگزامپل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ہے ریلائنس انڈسٹریز والے، انہوں نے آپ پتہ نہیں وہ ایک لمبی پھینک دی ہے اور ویدر اٹ از رائٹ. انہوں نے کہا جی نو پاور کین اسٹاپ انڈیا فرام بیکمنگ اے $35 ٹریلین اکانومی بائی 2047. $35 ٹریلین اکانومی، ٹھیک ہے، مطلب اٹس اے بگ نمبر ان دیٹ سینس. اور وہ کہتا ہے کہ گجرات جو ہے وہ $3 ٹریلین اکانومی بن جائے گا، اکیلا گجرات $3 ٹریلین بن جائے گا. سو $35 ٹریلین اکانومی، یہ تھوڑا سا مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی بات. ناٹ ان اے سینس کہ یہ انڈیا کی حوالے سے، ان اے سینس کہ میرا خیال ہے اتنی اکانومی تو امریکنس کی بھی نہیں ہے 2047 تک. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کراس کر جائیں گے. جو گولڈ مین سیکس یہ کہتا ہے کہ انڈیا جو ہے اٹ ول بی دا سیکنڈ بگیسٹ اکانومی آئی تھنک، اور تھرڈ اور سیکنڈ آئی تھنک. پہلے پہ امریکن ہوگی، دوسرے پہ یہ، اس طرح کر کے. مجھے اب گولڈ مین سیکس کی رپورٹ نہیں آ رہی، 2075 تک وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. میں نے اس رپورٹ کو پڑھا ہے جس میں وہ پاکستان کو آئی تھنک 12ویں بڑی اکانومی کہتے ہیں 2075 تک، بیکاز وہ سمجھتے ہیں پاکستان کی پاپولیشن اتنی چلی جائے گی کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ آن دا بیسس آف دا پاپولیشن. بیکاز ہم جیسے انڈیا آج کنزیومر مارکیٹ ہے، دا پیپل آر کمنگ، ہمیں وہ چیزیں ساری، تو یہ چیزیں وہ کہہ رہے ہیں. سو if this is true, if this is what they are saying کہ جی $35 ٹریلین ہوگی، let's see. ہمیں تو اچھا فائدہ ہے کہ انڈیا بڑی اکانومی ہو، چائنا بڑی اکانومی ہو، ہمارے بارڈر کے اوپر 2 بڑی اکانومیز ہیں. اینڈ جو اس کا جو ہم تو کہتے ہیں اسپل اوور افیکٹ بڑا اچھا آئے گا when things get normal. جیسے فار ایگزامپل ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے جو ڈپلومیٹس ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا جو آئندہ، کیونکہ ابھی اپریل میں مئی میں انڈیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں، ابھی پاکستان میں الیکشنز ہونے والے ہیں، تو ایک کوشس آپٹمزم ہے، ٹھیک ہے جی، ایک کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بھارت اور پاکستان کے حوالے سے. آئی پرسنلی بلیو چیزیں کھلیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان. سو ان آل دیز ایریاز جہاں پہ ڈیولپمنٹ انڈیا میں ہو رہی ہے، اٹ شوڈ کم ان پاکستان ایز ویل اینڈ اٹ ول ہیو گڈ امپیکٹ. اینڈ ہمارے بزنس مین کو بھی تھوڑا کمپٹیشن ملے، تھوڑا سا وہ اپنے وہ جو کمفرٹ زون میں بیٹھا ہے اس سے ذرا باہر ہو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ معاشرے میں کمپٹیشن کیسے ہوتا ہے، مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے. اور جب اسٹیٹ آپ کو پیٹرنیج نہ کرے تو وہاں پہ جا کے کیسے کمپیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک دیز آر سم امپورٹنٹ تھنگس. بٹ دس از نریندر مودی in many ways have made the vibrant Gujarat Summit recognizable in many capitals and in India as well. Thank you.